آیت نمبر ہے 36۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تخف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها۔ صدق اللہ مولانا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو یہ بات فرمائی ہے، وَلَا تَخْفْ، تم پیچھے نہ پڑو اس بات کے، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کا تمہارے پاس علم نہ ہو، جس چیز کو تم جانتے نہیں ہو، جس بات کا تمہارے پاس علم اور ثبوت نہیں ہے، اس بات کے پیچھے نہ پڑو اور اس بات پر اپنی رائے نہ دو۔ مومن جب کوئی بات کرتا ہے وہ پختہ علم پر، پوری بصیرت پر، جب تک اس کو اپنی بات کی سچائی کا یقین نہ ہو، اپنے موقف کے صحیح ہونے کا پورا اعتماد اور بھروسہ نہ ہو، وہ اس وقت تک بات نہیں کرتا۔ مومن گمان سے، اٹکل پچو سے، سنی سنائی بات سے، پروپیگنڈا سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اپنے آپ کو بھائی سے کیا کرتا ہے؟ بچاتا ہے۔ اور ایک مسلمان پر قرآن کریم نے یہ حکم لازم کر دیا ہے کہ تم جب بھی کوئی بات کرو پختہ یقین کے ساتھ کرو، صحیح علم کے ساتھ کرو، تمہیں اس کی پوری سمجھ ہو، پھر اس کی بات کرو۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدگمانی سے منع کیا۔ گمان جھوٹ کی ایک قسم ہے، بلکہ بدترین قسم ہے۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضور نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، تم گمان سے بچو، گمان بدترین جھوٹ ہے۔ تم گمان سے بچو بھائی، گمان کیا ہے؟ بدترین جھوٹ ہے۔ ہم خام خواہ دوسروں کے بارے میں گمان قائم کر کے اس پر پوری عمارت تعمیر کر لیتے ہیں، اس پر پوری عمارت۔ میں آج سوچ رہا تھا ہمارے یہاں سیاسی ماحول میں، مخالفتوں کے ماحول میں اگر یہ 2 حدیثیں فٹ کر دی جائیں تو ہماری 80-90% جو بحثیں ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں، آپ نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے چلتا کر دے۔ ہمارے یہاں جھوٹوں کے منبع، جھوٹوں کے مرکز، طرح طرح کے چینل، طرح طرح کے صحافی، طرح طرح کی پارٹیوں کی ٹیمیں، ان کا کام جھوٹ بولنا، عوام میں جھوٹ پھیلانا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سنی سنائی بات بغیر تصدیق کے اس کو آگے چلتا کر دینا، یہ جھوٹا شخص کرتا ہے۔ ایک حدیث یہ، دوسری جو میں نے پہلے پڑھی ہے کہ تم گمان سے بچو۔ گمان جو ہے یہ جھوٹ کی بدترین قسم ہے۔ یہ 2 حدیثیں اس وقت ہمارے معاشرے میں ان 2 حدیثوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے طرح طرح کے جھوٹ، افواہیں، سیاسی گفتگو جتنی ہو رہی ہے، اس پوری گھنٹے کی گفتگو کے درمیان میں اگر یہ 2 حدیثیں پڑھ دی جائیں تو 90% بحث بھائی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ نہ کسی کے پاس ثبوت، سنی سنائی باتیں، تو نے کہاں سے سنی ہے کوئی پتہ نہیں۔ اس بنی اسرائیل کی ساری روایات سنی سنائی تھی،
بنی اسرائیل کی ساری روایات کیا تھیں؟ سنی سنائی تھی، اس کا نہ ہاتھ نہ پاؤں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا نکذب ولا نصدق، نہ ہم ان کی تصدیق کرتے نہ ہم ان کی تکذیب کرتے، چونکہ سر پاؤں ہی نہیں ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے بارے میں امام مسلم نے اصول قائم کر دیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بغیر سند کے کہے گا وہ جھوٹ بولے گا۔ بھائی وہ کیا کرے گا؟ اللہ کے نبی پر جھوٹ بولے گا۔ ایسی ایسی حدیثیں چلتی آتی ہیں، چلا رہے ہیں، سنی سنائی بات، ہم نہ دین کے اعتبار سے دنیا کے اعتبار سے۔ ہاں اگر میرا کوئی مخالف ہو پھر تو میں کسی اخلاقی ضابطے کا پابند نہیں، پھر تو جو چاہو الزام لگاؤ، جو چاہو تہمت لگاؤ، جو چاہو بدگمانی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کا ایک مومن پر جو پہلا حملہ ہوتا ہے وہ برے گمان سے ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء میں ایک حدیث ذکر کی ہے اور وہ بڑی عجیب حدیث ہے۔ فرمایا کہ جھوٹ کی بدترین سواری کیا ہے؟ جھوٹ کی بدترین سواری یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں، بھائی میں کیا بات کہہ رہا ہوں؟ لوگ کہتے ہیں، یہ جھوٹ کی بدترین سواری ہے۔ یعنی جھوٹ جب بھی سوار ہو کر آتا ہے نا، وہ اس اردو میں بھی نہیں کہتا، میں پنجابی میں کہتا ہوں، وہ اس کھوتے پر بیٹھ کر آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں۔ آپ ایسے ہیں، آپ کو کس نے کہا جی؟ لوگ کہندے نے، تسی ہمیں کی تے جی، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ جی لوگ کہتے ہیں۔ کون کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو لوگ کہتے ہیں جھوٹ کی بدترین سواری ہے۔ جھوٹ اسی لوگ کہتے پر بیٹھ کر آتا ہے اور پوری دنیا کا چکر لگا آتا ہے۔ وہ جیسے وہ کہیں پڑھا تھا، بہت پرانی بات ہے کہ سچ ابھی جوتا پہن رہا ہوتا ہے، جھوٹ پوری دنیا کا چکر لگا کر بھی آ چکا ہوتا ہے۔ یہ غیر محتاط لوگوں میں ہوتا ہے۔ مسلمان صحیح مومن ایک ذمہ دار ہوتا ہے، وہ خصوصاً جب بات کسی کی عزت کی ہو، کسی کی ذات، اس پر بہت احتیاط۔ دیکھو بھائیو میری بات سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ نے کوئی علم والا پیدا نہیں کیا۔ دسیوں موقع ایسے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات پوچھی گئی، آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ سے پوچھ کر بتاؤں گا، مجھے ابھی نہیں آتی، اللہ نے میرے اوپر اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں اتارا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں جتنی بات کہا کروں اسی پر عمل کر لیا کرو، اسی پر کیا کر لیا کرو؟ عمل کر لیا کرو۔ پوچھا گیا اللہ کو سب سے زیادہ پسند کون سی چیزیں؟ فرمایا جبرائیل آئیں گے ان کو کہوں گا اللہ سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ حضرت جبرائیل آئے تو کہا جی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ سے پوچھیے آپ کو کون سی جگہ سب سے زیادہ پسند ہے؟ حضرت جبرائیل نے پوچھ کر بتایا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجدہا، اللہ تعالیٰ کو تمہارے شہروں میں سب سے زیادہ مسجدیں پسند ہیں۔ کیا پسند ہیں؟ مسجدیں پسند ہیں۔ اب بات تھی اللہ کی پسند کی، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کس سے پوچھ کر بتاؤں گا؟ اللہ سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ اللہ سے پوچھے بغیر بہت موقع ایسے آئے کافروں نے کوئی سوال کیا تو کہا اللہ تعالیٰ سے پوچھوں گا، اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر پھر بتاؤں گا۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ حجرات کی وہ مشہور آیت ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب تمہارے پاس کوئی خبر آ جائے تو اس کی تھوڑی سی اس کی تصدیق کرو، سنی سنائی بات پر عمل نہ کرو۔ ہمارے یہاں بھائی اس پر جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے اب تو بہت ہی جھوٹ چلتا ہے، بہت ہی جھوٹ چلتا ہے، دین کے اعتبار سے دنیا کے اعتبار سے۔ جس بات کی سند کا پتہ نہ ہو، میں اب اس پر اتنی احتیاط لگ گیا ہوں کرنے کہ اگر کسی جگہ کوئی حدیث ہو اس کا ماخذ نہ ہو، میں اب اس حدیث کو بیان نہیں کرتا جب تک اس کا ماخذ نہ تلاش کر لوں۔ یہ حدیث اس کا ماخذ کیا ہے، یہ کس درجے کی ہے، یہ کہاں ہے۔ کہیں بھی کوئی بات کہہ دی جائے تو بھائی کل سے کوئی ہم سے حوالہ پوچھے جس کا حوالہ کہاں، تو ہم اس کا حوالہ ہی نہ دے سکیں، ہم اس کو ممبر پر کیوں بیان کریں؟ اس لیے بھائیو خصوصاً ہمارے یہاں جو سیاسی بازار گرم ہے نا، اس میں ذرا اپنی ہم سب بریک لگائیں۔ ہم سب کیا کریں؟ بریک لگائیں، ہم سب بریک لگائیں، احتیاط پر مبنی بات کریں، سنی سنائی بات نہ کریں، جھوٹی باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَقْفُ
تو نہ پیچھے پڑ ما اس بات کا لیس لک بہ علم جس کا آپ کے پاس علم. بھئی یہ کس کو خطاب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ علیہ السلام نے مدینہ آئے، صحابہ اکرام سے پوچھا یہ تم کیا کرتے ہو کھجور کا؟ ان کا جی نر مادہ اس کی وہ پیوندکاری ہوتی ہے. حضور نے فرمایا ایسے نہ کیا کرو. ان کا جی ٹھیک ہے، پھل نہیں آیا. انہوں نے عرض کیا اللہ کے حبیب اس سال پھل نہیں آیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کیا کیا؟ اپنی بات کو واپس لے لیا. فرمایا کہ تم دنیا کے معاملات کو مجھ سے بہتر جانتے ہو. انتم اعلم بامور دنیاکم، تم اس طرح کر لیا کرو. اللہ کے نبی نے فوراً اپنی بات کو کیا لے لیا؟ اپنی بات کو فوراً واپس لے لیا. آگے فرما یہ ہے اصل بات. ان السمع یقیناً کان اور آنکھیں، والفؤاد اور دل، کل اولئک عنہ مسئولا ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا. پوچھا جائے گا آنکھ کہاں استعمال کی، کان زبان سے کیا نکلا. زبان تو مروا دے گی. حدیث میں کیا ہے؟ جسم کے سارے اعضاء زبان کو کہتے ہیں تیری مہربانی، ہم پر رحم کر، ہم پر کیا کر؟ رحم کر. تیری وجہ سے ہی ساری آفتیں آتی. زبان تو سب سے خطرناک مسئلہ ہے نا. فرمایا پوچھا جائے گا تمہاری زبان نے کیا کچھ کہا، تمہاری آنکھ نے، تمہارے کان نے. اور یہ تو سورہ یاسین کی وہ مشہور آیت ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم. لوگوں کے ہاتھ بولیں گے، اندر کا نظام بولے گا. اس دن پتہ چلے گا. اس لیے بھائی اسلام میں تہمت بھائی اگر کوئی کسی پر تہمت لگائے تو کوڑے لگتے ہیں کہ نہیں؟ اسلام اللہ تعالیٰ کی حد جہاں آ جائے نا وہ بدترین گناہ ہے. حدود اللہ، ہاں اللہ کو ان حدود اللہ والے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کو بہت نفرت ہے. اللہ تعالیٰ کو بہت نفرت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف سے گزرے. حضرت عائشہ کے بارے میں تہمت آئی، اور بھائی جب دیکھو میری بات سنو، جب تہمتوں کا بازار گرم ہوتا ہے نا اچھے خاصے متاثر ہو جاتے ہیں. میں اب دیکھتا ہوں ہمارے یہاں سیاسی ماحول چونکہ جب گرم ہوتا ہے اچھے خاصے متقی پرہیزگار ایسی گپ مار رہے ہوتے ہیں، بندہ حیران ہو جاتا ہے یار ماشاءاللہ نیک لوگ ہیں، کس طرح دھڑلے سے جھوٹ بول رہے ہیں. پھر خیال آیا کہ جس وقت جھوٹ کا بازار گرم ہوتا ہے نا تہمت کا اچھے خاصے، اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگی. حضرت حسان ابن ثابت جیسے عظیم الشان شاعر بھائی متاثر ہوئے کہ نہیں؟ متاثر ہو گئے. حضرت مستح متاثر ہو گئے. حضرت مستح متاثر ہو گئے. ایک اور صحابیہ متاثر ہو گئی. کیوں؟ جب حالات، جب آلودگی پھیلتی ہے پھر صاف سے صاف کپڑے بھی بھائی کیا ہو جاتے ہیں؟ میلے ہو جاتے ہیں، آلودہ ہو جاتے ہیں. اس لیے اس وقت قرآن نے کیا کہا کہ سورہ نور میں قرآن کریم نے کہا یحبون ان تشیع الفاحشہ، کچھ لوگ پسند کرتے ہیں کہ تمہارے اندر بری خبروں کو پھیلائیں، برائیوں کو پھیلائیں. اپنے آپ کو اس سے بچاؤ. اور جس وقت تمہارے سامنے حضرت عائشہ والی بات آئی تم سب کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ بدترین جھوٹ ہے. یہ کیا ہے؟ بدترین جھوٹ ہے. اس لیے بھائیو اپنے آپ کو بدگم. امام غزالی رحمہ اللہ لکھا ہے شیطان مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کے بارے میں سب سے پہلا برائی کا جو بیج بوتا ہے نا وہ بدگمانی کا بوتا ہے. وہ بھائی کس کا بوتا ہے؟ بدگمانی کا. وہ مجھے بچپن میں ایک لفظ ایسا یاد دماغ پہ بیٹھا، ہم حفظ کرتے تھے تو اس وقت انٹیلیجنس کسی شعبے کے نا ایک افسر تھے، تو اس طرح بیٹھے تھے. ان سے دوسرے دو ہم تو چھوٹے چھوٹے طالب علم پاس بیٹھے تھے، ان سے پوچھ رہے آپ کا کون سا محکمہ ہے؟ وہ کہنے لگے جی میرا شعبہ بدگمانی ہے. کون سا شعبہ ہے؟ بدگمانی. یہ لفظ اس نے بولا. بعد میں پھر حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اتنا منع کیا، فرمایا تم اپنے دوستوں کے بارے میں کسی کے بارے میں برا گمان نہ کرو. آپ کو وہ مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھے تھے، آپ کی زوجہ مطہرہ ملنے آئی، تو جب اس کو رخصت کرنے لگے ایک صحابی وہاں سے گزرے، انہوں نے غور سے دیکھا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ کون کھڑی ہیں. اللہ کے نبی نے فوراً ان کو بلا کے بتلایا کہ میرے ساتھ میری بیویوں میں سے فلاں کھڑی ہیں. انہوں نے فوراً کہا اللہ کے نبی میں آپ کے بارے میں؟ فرمایا نہ،
شیطان جو ہے یہ خون کی طرح رگوں میں، یہ منٹوں میں بدگمان کر دیتا ہے۔ جب یہ برائی کا بیج بوتا ہے نا تو پھر باپ بھی منٹوں میں بیٹے کے بارے میں بدگمان ہو جاتا ہے، بیٹا بھی باپ کے بارے میں منٹوں میں بدگمان ہو جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا بڑے بڑے حادثات، بڑے بڑے واقعات بدگمانی کی بنیاد پر ہوئے۔ کس کی بنیاد پہ ہوئے؟ اور اب تو بدگمانی تو اب پیچھے رہ گئی، اب تو پروپیگنڈے کا زمانہ آ گیا۔ اور کسی زمانے میں سنا کرتے تھے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جھوٹ کی بنیاد پر حکومتیں قائم ہوں گی اور جھوٹ کی بنیاد پر حکومتیں ختم ہوگی۔ یہ ہمارا زمانہ آ گیا کہ جھوٹوں کی بنیاد پر پتہ نہیں کیا کچھ تعمیر ہو رہا ہے۔ لیکن بھائی ہم اپنے آپ کو ان گندگیوں سے بچائیں۔ قرآن کا حکم اپنی جگہ 100% صحیح ہے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنا ہے۔ فرمائے ان السمع والبصر، تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، والفؤاد، تمہارے دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب کے بارے میں تمہیں پوچھا جائے گا۔ آگے فرمایا ولا تمش فی الارض مرحا، اور تم نہ چلو زمین میں اکڑ کر، انک، یقیناً تم، لن تخرق الارض، ہرگز نہ پھاڑ سکو گے زمین کو، ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہیں چڑھ سکو گے پہاڑوں کی لمبائی اور چوٹیوں پر۔ پھر اکڑ کر کیوں چلتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کو تو اکڑ کی چال بالکل پسند نہیں۔ غرور، تکبر اللہ کی صفت ہے۔ ہم تو بندے ہیں، عبد ہیں، مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارا مزاج بھائی کیا ہے؟ عاجزی۔ اللہ تعالیٰ کو تو ایک بال کے برابر بھی تکبر پسند ہے۔ حدیث میں کیا ہے؟ رائی کے دانے کے برابر بھی جس دل میں غرور ہوا اس کو کہاں پھینکا جائے گا؟ غرور کسے کہتے ہیں؟ غرور کہتے ہیں اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا، دوسروں کو گھٹیا سمجھنا۔ بھائی غرور کی تعریف کیا ہے؟ اپنے آپ، دو تعریفیں علماء نے کی ہیں۔ تکبر یہ ہے کہ حق کو حق جان کر بھی نہ ماننا، یہ تکبر ہے۔ دوسری تعریف یہ کی ہے اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا، دوسرے کو کیا سمجھنا؟ گھٹیا سمجھنا۔ یہ تکبر کی، حق کو حق سمجھتے ہیں پھر بھی نہیں مانتے۔ قرآن نے کافروں کے بارے میں اسی تکبر کے بارے میں ذکر کیا، یہودیوں کے بارے میں۔ اللہ کے نبی کو نبی مانتے، پتہ ہے ان کو کہ یہ سچے رسول ہیں، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اس لیے کہ یہ متکبر ہیں۔ اور دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو ایک صحابی نے فوراً پوچھا اللہ کے حبیب، ہمارا جی چاہتا ہے ہمارا لباس بہت اچھا ہو، ہمارے جوتے بہت اچھے ہوں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں نہیں، یہ تکبر نہیں ہے، یہ تو خوبصورتی ہے، یہ تو جمال ہے۔ اللہ تعالیٰ جمیل ہیں، اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو کیا کرتے ہیں؟ پسند کرتے ہیں۔ اعلیٰ لباس، ان چیزوں، تکبر اصل میں دل کی کیفیت کا نام ہے بھائی۔ تکبر اصل میں کس کی کیفیت کا نام ہے؟ دل کی کیفیت کا۔ اور تکبر کی بڑی قسمیں ہیں۔ پیسے کا غرور اور ہے، تقوی کا غرور اور ہے، علم کا غرور اور ہے، جوانی کا غرور اور ہے، حسن و جمال کا غرور اور ہے، اقتدار کا غرور اور ہے۔ نیک لوگ کبھی بھی پیسے کے غرور میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ وہ کہیں گے پیسہ کیا ہوتا ہے، لیکن تقوی طہارت میں کہیں گے کہ مجھ سے بڑا کوئی متقی ہو نہیں سکتا، مجھ سے بڑا متقی کوئی ہو نہیں سکتا۔ جس کو علم کے 4 الفاظ آتے ہوں گے وہ لباس کے غرور میں مبتلا نہیں ہوگا، وہ علم کے غرور میں مبتلا ہوگا۔ وہ کہے گا یہ کون بیٹھے میرے سامنے، یہ تو سارے جاہل ہیں، مجھ جیسا عالم کوئی نہیں۔ بس یہ جملہ آیا نہیں اور اللہ کی لعنت برسی نہیں، اللہ کی لعنت برسی نہیں۔ اپنے آپ کو علم کے غرور سے بچانا، تقوی کے غرور۔ اور بھائی میری بات، بھائی آپ ناراض تو نہیں ہوتے؟ اس وقت رائے کا غرور عروج پر ہے۔ اس وقت رائے پسندی کا غرور عروج پر ہے۔ اس وقت رائے جو میں کہہ رہا ہوں، بس جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے، بس جو میری بات ہے، اس وقت رائے کا غرور، اس میں شاید ہم میں سے ہر کوئی مبتلا۔ میری رائے، میری بات، جو میں کہہ رہا ہوں، رائے کی خود پسندی، اس کا غرور اس وقت عروج پر ہے۔ ہمارے یہاں یہ چیز بہت زیادہ ہے۔ اپنے آپ کو، اپنے اندر تواضع پیدا کرنا۔ جو مسلمان نماز میں سجدہ کرتا ہو اس کو غرور زیب نہیں دیتا۔ بھائی سننا میری بات، جو مسلمان کیا کرتا ہو؟ نماز میں سجدہ کرتا ہو۔ سجدہ مجھے اور آپ کو جھکنا سکھ۔ جو مسلمان دعا مانگتا ہو،
اس کو غرور زیب نہیں دیتا۔ اسی لیے تو غرور کا علاج یہ ہے، بندہ جب اپنے اندر غرور محسوس کرے، بیماروں کی عیادت کرے، جنازے میں زیادہ جائے، قبرستان زیادہ جائے، مریضوں کے پاس بیٹھے، اپنے سے چھوٹے طبقے والوں کے پاس بیٹھے، اپنے سے چھوٹے طبقے والوں کے پاس بیٹھے۔ جس دن غرور تھوڑا سا تنگ کرے، فیکٹری کے مالک ہیں، اپنی فیکٹری سے نکل کر جو گیٹ کیپر ہے اس کے پاس کرسی پر آ کر بیٹھو ذرا 2 منٹ میں، دماغ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں قیمت بڑھ جائے گی۔ اسی لیے ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا تھا کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں اللہ کی نگاہ میں اس وقت کیا مقام رکھتا ہوں؟ اس نے کہا 1 منٹ کی بات ہے، ہم میں سے ہر کوئی پرکھ سکتا ہے اس وقت ہم اللہ کی نگاہ میں کیا مقام رکھتے ہیں۔ اگر تو اس وقت ہمارا اپنی نگاہ میں بہت بڑا مقام ہے تو اللہ کی نگاہ میں کوئی مقام نہیں۔ اگر میرے اور آپ کی نگاہ میں اس وقت اپنا کوئی مقام نہیں، ہم اپنے آپ کو گناہگار، اپنے آپ کو عاجز، اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں، سمجھ لیجئے اللہ کی نگاہ میں بڑی قدر و قیمت ہے۔ اللہ کی نگاہ میں کیا ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متکبروں سے اللہ اتنی نفرت کریں گے میدان محشر میں، ان کا عقل اور شعور پورا رکھیں گے میدان محشر میں، لیکن ان کے وجود اتنے چھوٹے کر دیں گے، حدیث میں ہے کہ چونٹیوں کی طرح کر دیں گے، اور میدان محشر میں لوگ ان کو اپنے پاؤں میں رون دیں گے، اور فرشتے اعلان کریں گے یہ ہے دنیا کے متکبر لوگ جو کہا کرتے تھے جب میں آؤں تو سارے لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، جب میں آؤں میرے لیے سارے رستہ چھوڑ دیں۔ چونکہ دنیا میں انہوں نے غرور کیا ہے، آج اللہ تعالیٰ ان کو لوگوں کے جوتوں میں، لوگوں کے قدموں میں ذلیل و رسوا کر رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر نہ چل۔ غزوہ احد میں ابو دجانہ تلوار لے کے کافروں کے مقابلے میں بڑے آکڑ کر چل رہے تھے۔ حضور نے فرمایا ابو دجانہ اللہ کو میدان جہاد کے علاوہ یہ چال کسی اور جگہ پسند نہیں ہے، یہ چال صرف اللہ کو میدان جہاد میں پسند ہے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اس چال کو کسی بھی جگہ پسند نہیں کرتے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اس امت کے سب سے بڑے قاری ہیں، جا رہے تھے، کچھ ساتھ شاگرد جا رہے تھے، حضرت عمر نے دیکھا، حضرت عمر آئے، آ کے ابی بن کعب کو ایک کوڑا مار دیا۔ ابی بن کعب نے کہا کہ امیر المومنین مجھے کس بات پر کوڑا مارا؟ کہا تیرے پیچھے تو امت کا بڑا قاری ہے، اللہ کے نبی کا محبوب صحابی ہے، تیرے پیچھے شاگرد چل رہے ہیں، مجھے خطرہ ہوا کہ کبھی تیرے اندر آکڑ کی چال نہ آ جائے، اس لیے میں نے تجھے کوڑا مار دیا تاکہ تو صحیح رہے، تاکہ تو کیا کرے؟ صحیح رہے۔ اور میں نے یہ تو بارہا میں نے آپ کو سنایا۔ حضرت عمر چونکہ اس وقت ظاہر ہے نیشنل اسمبلی کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، وہ تو مسجد تھی، ہر وقت مسجد میں وفد موجود ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ممبر پر آئے، ممبر پر آ کر خطبہ پڑھا، اور اس کے بعد کہا کہ میں اس عورت کا بچہ ہوں جو غربت کی وجہ سے دھوپ میں خشک کیے ہوئے گوشت کو کھایا کرتی تھی۔ وآخر دعوانا، یہ خطبہ دے کے گھر چلے گئے۔ سب حیران ہوئے، یہ کیا کیا امیر المومنین نے؟ سب کو اکٹھا کر کے یہ اعلان کر کے چلے گئے کہ میں اس عورت کا بچہ ہوں جو غربت سے دھوپ میں خشک کیے ہوئے گوشت کو، جب نماز کے لیے کہ امیر المومنین کیا وجہ تھی، آپ کو کیا ہوا؟ کہنے لگا میں صوبوں کی جو آمدن تھی اس کو چیک کر رہا تھا، تو دماغ نے تھوڑا سا، میرے نفس نے مجھ پر حملہ کیا کہ واہ عمر تیری شان، دیکھ لے دنیا کا نظام کیسا چل رہا ہے۔ میں نے کہا اچھا تجھے تو میں ٹھیک کرتا ہوں، تجھے تو میں کیا کرتا ہوں؟ ٹھیک کرتا ہوں، تجھے تو بتاتا ہوں نا۔ تو یہ اللہ کے پاکیزہ ترین لوگ تھے، اپنے عیوب پر نظر۔ بھائی کیا؟ اپنے عیوب پر نظر۔ اس وقت میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں، بہت سی ہماری جماعتیں، گروہ اپنے عیوب پر نظر نہیں، بس علم کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے غرور، ہم سے اوپر کوئی نہیں۔ صحیح علم یہ ہے کہ بندہ جیسے آگے بڑھے اپنے عیوب ظاہر ہوں، اپنے آپ کو عاجز سمجھے، اپنے آپ کو کیا سمجھے؟ عاجز سمجھے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، تم زمین پر اکڑ کر نہ چلو، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، یقیناً تم ہرگز زمین کو نہ پھاڑ سکو گے، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور تم پہاڑوں کی بلندیوں پر چڑھ نہیں سکو گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله واصحابه أجمعين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار،
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحابہ.